السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام زندگی کے ذیلی عنوان امید کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی دو نشستوں میں تعمیر شخصیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور گزشتہ نشست میں زیادہ گفتگو ہوئی تھی ایسی شخصیات، یعنی سب سے پہلے قرآن حکیم، پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ایسی شخصیات جو زمانے پہ جن کے اثرات مرتب ہوئے، جو ضرب المثل کے طور پہ جن کی شخصیت کی پختگی، جن کا وعدے کی پابندی، جن کی مستقل مزاجی، جن کی وقت کی پابندی ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، ان کی کتابوں کے مطالعے پہ بات ختم ہوئی تھی۔ تو کتابوں کے مطالعے کے بعد کی بات جب بھی آتی ہے، عام طور پہ احباب کا جو رد عمل آتا ہے عام انسانوں کا کہ کتاب مستقل مزاجی سے پڑھی نہیں جا سکتی، اور اس سے بھی اگلی بات یہ کہ اگر ہم اپنے اوپر جبر کر کے کتاب پڑھ ہی لیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا پڑھا کیا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ جس چیز کی بھی انسان کو، اگر آپ یوں ہی سمجھیں کہ ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو کیا لازمی نتیجہ نہیں ہوگا کہ ہمارے جسم کے پٹھے ریئیکٹ کریں گے، جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھلیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو اگلے دن اگر آپ اس گزشتہ دن کی ایکسرسائز کے نتیجے میں جو آپ کے پٹھوں پہ اثرات مرتب ہوئے، جو گرہیں سی بن گئی، ان کے خوف سے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ ایکسرسائز کبھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اگلے دن بھی کریں گے تو اثرات مرتب ہوں گے لیکن پہلے دن کی نسبت کم ہوں گے۔ تیسرے دن پھر کریں گے تو پچھلے 2 دن کی نسبت مزید کم ہوں گے، اور کچھ دن کے بعد یوں ہوگا کہ آپ ایکسرسائز کی مقدار بھلے بڑھا بھی دیں، وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جسم کے کسی حصے پہ جب آپ مشقت ڈالیں گے وہ ریئیکٹ تو کرے گا۔ تو یہی بات ہے شعور کی اور دماغ کی۔ تو دماغ سکون سے رہنا چاہتا ہے، اس پہ اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، تو مطالعے میں تو نظر کے اوپر بھی کنسنٹریشن ہے، یعنی نظر آپ کو ٹکا کے رکھنی ہے، پھر آپ نے پوری توجہ سے اس کو پڑھ رہے ہیں، ساتھ سوچ کا عمل بھی جاری ہے، تو دماغ تو تھک جائے گا، اور دماغ یہی کہے گا کہ بھئی مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام۔ لیکن اگر مسلسل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو آنکھوں سے پانی آنے کا یا تھکاوٹ کا، یا پڑھنا شروع کیا تو غنودگی آنا شروع ہو گئی۔ ہمارے ارد گرد ماحول میں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو ایک نشست میں ایک کتاب کو مکمل کر دیتے ہیں، اور ایک دن میں 2 3 4 کتابیں بھی پڑھنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو ان سے اگر ان کی ہسٹری پوچھیں تو وہ یہی بتائیں گے کہ شروع میں بڑی مشقت پیش آئی۔ میں اس سے ہٹ کے ایک دوسری بات اپنا ذاتی مشاہدہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مطالعے میں یقیناً یہ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن بات وہی جو اصل ہمارا زیر بحث گفتگو ہے، شخصیت سازی۔ اگر ہم نے مستقل مزاجی کی عادت تعمیر خودی کے جذبے کے تحت پختہ کر لی تو کٹھن سے کٹھن کام بھی ہم کٹھن سے کٹھن رکاوٹ بھی عبور کر جائیں گے۔ تو ان رکاوٹوں سے تو ہم گزر آئیں گے، لیکن جو دوسری بات یہ ہے کہ ہم مطالعے کی عادت ڈال لی لیکن کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو اس کا میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے، اور
جو بھی کثرت سے مطالعہ کرنے والے احباب ہیں وہ اس کی تائید کریں گے کہ آپ اس بات کو بھول جائیے کہ کچھ یاد رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا، اب مطالعہ کرتے چلے جائیے اور آسان جو اصناف ہیں ادب کی وہاں سے اختیار کیجیے، دلچسپی والی، افسانہ ہو گیا، خود نوشت ہو گئی، اس طرح کی یعنی دلچسپی والی چیزیں جس میں واقعات نگاری صورت گری کی صورت میں یا منظر کشی کی صورت میں جس میں پیش کی جاتی ہے، ان سے آغاز کریں۔ لیکن جو بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی وہی نہیں یہ معاملہ ہوا، لیکن الحمدللہ میں آگے بڑھتا چلا گیا اور مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ جب کئی سال اس کے اوپر گزر گئے اور اچانک مجھے ایک دن احساس ہوا کہ میں جو بات ابھی میں نے کی ہے یہ عام طور پہ اس طرح کے دلائل تو میں پہلے نہیں کیا کرتا، اور پھر مسلسل میری گفتگو کے اندر ایسے واقعات، ایسے دلائل، ایسی تشبیہات، ایسی تمثیلات آنا شروع ہو گئی تو مجھے ایک کتاب کا واقعہ یاد آ گیا کہ انسان جب کوئی چیز سنتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی بولتا ہے تو انسان کے شعور کے پہلا جز ہوتا ہے شعور، دوسرا جز ہوتا ہے تحت شعور، اور تیسرا جز ہوتا ہے لاشعور۔ شعور یہ ہے کہ جو بات ہم ابھی کر رہے ہیں چند لمحوں تک، یہ اس کی تفصیلات کے ساتھ ہمیں یاد رہے گی، اور جب اس کے اوپر چند گھنٹے یا ایک رات گزر جائے گی، چند گھنٹے گزر جائیں گے، تو پھر جب اس بات کو ہم ریکال کرنا شروع کریں گے، اس کو یاد کرنا شروع کریں گے تو اس کے چند اجزاء ہی یاد رہیں گے، اور جب رات گزر جائے گی تو پھر گویا یہ کولڈ سٹوریج میں چیز چلے گی۔ لیکن ہر صورت میں یہ چیز کہیں ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو صلاحیت انسان کو عطا کی وہ کولڈ سٹوریج، مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک محفوظ گودام میں جا کے محفوظ ہو گئی ہے۔ جب اس سے متعلقہ آپ کوئی گفتگو کرنے لگیں گے تو غیر محسوس طریقے سے وہاں سے بات اٹھ کے آپ کے شعور کے اندر شامل ہو کے آپ کی زبان سے ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جو پڑھی ہوئی چیز ہے، سنی ہوئی چیز ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، یہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہم مستقل مزاجی سے اس کے اوپر جب کاربند رہیں گے تو یہ کتابیں پھر ہمارے شعور کا حصہ بن جائیں گی، پھر وہ ہمارے گفتگو کے اندر بھی آئیں گی، بھلے ہمیں یہ بھی نہ یاد رہے کہ یہ اقتباس ہم نے کس کتاب میں کس رائٹر کی تحریر کے کون سے حصے میں پڑھا تھا، لیکن وہ واقعہ وہ ہماری گفتگو کا حصہ بن جائے گا۔ یعنی جب ایک لمبا عرصہ ہمارے مطالعے کی عادت پہ گزر جائے گا تو پھر ہماری گفتگو کے انداز میں ان کتابوں کی تاثیر شامل ہو جائے گی۔ یہ الحمدللہ میں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر، اور الحمدللہ جو اصحاب مطالعہ ہیں وہ اس کی تائید کریں گے۔ تو گویا بات پھر وہیں آ کے اٹکتی ہے کہ ہم مستقل مزاجی پیدا کریں، اور جب ہم کتابوں کے مطالعے میں مستقل مزاجی کی عادت ڈالیں گے تو یہ پھر جو بکھرے ہوئے موتی ہم نے پڑھے ہیں وہ جس لڑی میں جس پھول کی ضرورت ہوگی ہمارا شعور وہاں سے نکال کے آ کے اس میں جوڑ دے گا۔
تو کتابوں کا مطالعہ مشقت آمیز کام تو یقیناً ہے، لیکن اس کے اثرات پھر شخصیت کے اندر، وہ جو میں نے پچھلی نشست میں غالباً عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حوالہ دیا تھا کہ خوشبو بیچنے والے کے پاس انسان اگر بیٹھے اور خوشبو نہ بھی لے تو اس کے لباس سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو علم کی خوشبو اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی، وہ ہماری شخصیت کو نکھارنا شروع کر دیتی ہے، ہماری گفتگو کے اندر پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں دلائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اشعار شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تمثیلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، تشبیہات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنی شخصیت میں خوشبوؤں کے اضافے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت کا باسی بننے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں رہنے کی صلاحیتیں اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو آسانیاں اختیار کرنے اور اپنے ارد گرد کے اپنے بھائیوں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔